طیبہ راجہ کے اوپر نعرے بازی کرنے کی وجہ سے 10 مہینے کی جیل ہوتی ہے. اتنی لمبی جیل تو قاتلوں کو اور نشیات فروش ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ہمارے ملک کا المیہ ہے. لیکن اب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے امید ہے کہ یہ جلد ختم ہوئے گی اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گی. 497(1) بڑا کلیئرلی یہ کلاز ہے جو کہتا ہے کہ خواتین کو چاہے وہ جس مرضی جرم میں ہوں, چاہے ان کے اوپر جو مرضی ثبوت ہوں ان کے خلاف, آپ نے ان کو پوسٹ ارسٹ بیل کی انٹائٹلمنٹ ہے. تو اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں اس چیز کے اوپر کہ خواتین کا نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے جرم کے اندر بیل ایز آف رائٹ دے دی جاتی ہے. بدسلوکی ضرور ہوئی پولیس والوں کی طرف سے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت معروف وکیل اور سوشل ایکٹیوسٹ ختیجہ صدیقی صاحبہ موجود ہیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ایک خاتون تحریک انصاف کی ورکر کی ضمانت ہوئی ہے. ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جیل میں ان کی کوئی ویڈیو بنائی گئی اور ان کی والدہ کو وہ سینڈ کی گئی. اس حوالے سے بھی جانتے ہیں ان سے. میڈم بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے طیبہ راجہ کا کیس پرسیو کیا, ان کی ضمانت ہوئی. ان کی کیس میں کتنی صداقت ہے ویڈیوز کے حوالے سے؟ جو ویڈیوز کی انہوں نے بات کی ہے غالباً وہ انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی والدہ کو کسی اور کی ویڈیوز بھیجی گئی, ان کی نہیں تھیں. تو اس چیز کے بارے میں طیبہ راجہ خود بھی بڑی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بدسلوکی ضرور ہوئی پولیس والوں کی طرف سے, لیکن جیل میں ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا جو مسائل جو ہیں وہ جیل کے تو اپنے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایز سچ تنگ نہیں کیا گیا کہ جو پہلے آ رہا تھا کہ جی اسالٹ کیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا. اس میں ان چیزوں میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک توانا آواز ملک میں سمجھی جاتی ہیں. کیا جیل کے اندر اس طرح خواتین کی کوئی ویڈیوز بنانا یا کسی جو قیدی ہے اس کے پیرنٹس کو سینڈ کرنا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خواتین کو تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ میل پولیس آفیسرز آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے. تو ان خواتین کو تو اس طریقے سے ان کو تنگ تو کیا گیا کہ سب میل آفیسرز ان کے ارد گرد تھے اور کافی زیادہ جو ہے ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے, دوسرے سے تیسرے میں ان کو شفٹ کیا گیا. تو بہرحال یہ مشکلات جو ہیں یہ ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام ہے کہ انہوں نے بڑے بھرپور انداز سے اس سب چیزوں کا مقابلہ کیا اور اب 10 مہینے کے بعد جا کے جو ہے فائنلی ان کو رہائی حاصل ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خواتین کو سیاسی انتقام کے اندر جو ہے وہ 10 مہینے کی جیل کاٹی گئی. اور رول کیا ہے طیبہ راجہ کے اوپر؟ نعروں کا. تو آپ سوچیں نعروں کے اندر نعرے بازی کرنے کی وجہ سے 10 مہینے کی جیل ہوتی ہے. اتنی لمبی جیل تو قاتلوں کو اور جو یہ منشیات فروش ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ہمارے ملک کا المیہ ہے. لیکن اب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے امید ہے کہ یہ جلد ختم ہوئے گی اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گی, جس کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ آئین پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا جو خواتین ہیں ان کو کوئی ریلیکس ملتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل, ہمارا جو قانون ہے CRPC اس میں 497(1) بڑا کلیئرلی یہ کلاز ہے جو کہتا ہے کہ خواتین کو چاہے وہ جس مرضی جرم میں ہوں, چاہے ان کے اوپر جو مرضی ثبوت ہوں ان کے خلاف, آپ نے ان کو پوسٹ ارسٹ بیل کی انٹائٹلمنٹ ہے. تو اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں اس چیز کے اوپر کہ خواتین کا نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے جرم کے اندر وہ امپریزنٹ ہیں, ان کو بیل ایز آف رائٹ دے دی جاتی ہے. لیکن ان کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروسیکیوشن ڈیلے کرتی رہی ہے اور بارہا ڈیلے کرتی رہی ہے. کبھی ریکارڈ اویلیبل نہیں, کبھی بینچ اویلیبل نہیں, کبھی پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں. تو وہ سارے ان کے حربے جو ہیں وہ بالآخر وہ اختتام کو آئے اور ان کو جو ہے ریلیف ملنا شروع ہو گیا. طیبہ راجہ خود بھی بڑی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بدسلوکی ضرور ہوئی پولیس والوں کی طرف سے, لیکن جیل میں ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ یا جو مسائل جو ہیں وہ جیل کے تو اپنے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایز سچ تنگ نہیں کیا گیا کہ جو پہلے آ رہا تھا کہ جی اسالٹ کیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا. اس میں ان چیزوں میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں ہے. آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک توانا آواز ملک میں سمجھی جاتی ہیں. کیا جیل کے اندر اس طرح خواتین کی کوئی ویڈیوز بنانا یا کسی جو قیدی ہے اس کے پیرنٹس کو سینڈ کرنا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خواتین کو تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ میل پولیس آفیسرز آپ تھانے میں نہیں رکھ سکتے. تو ان خواتین کو تو اس طریقے سے ان کو تنگ تو کیا گیا کہ سب میل آفیسرز ان کے ارد گرد تھے اور کافی زیادہ جو ہے ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے, دوسرے سے تیسرے میں ان کو شفٹ کیا گیا. تو بہرحال یہ مشکلات جو ہیں یہ ان کی ہمت اور حوصلے کو سلام ہے کہ انہوں نے بڑے بھرپور انداز سے اس سب چیزوں کا مقابلہ کیا اور اب
10 مہینے کے بعد جا کے جو ہے فائنلی ان کو رہائی حاصل ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خواتین کو سیاسی انتقام کے اندر جو ہے وہ 10 مہینے کی جیل کاٹی گئی. اور رول کیا ہے طیبہ راجہ کے اوپر؟ نعروں کا. تو آپ سوچیں نعروں کے اندر نعرے بازی کرنے کی وجہ سے 10 مہینے کی جیل ہوتی ہے. اتنی لمبی جیل تو قاتلوں کو اور جو یہ منشیات فروش ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں ہوتی. تو یہ جو ہے ہمارے ملک کا المیہ ہے. لیکن اب یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے امید ہے کہ یہ جلد ختم ہوئے گی اور میڈیا اپنا کردار ادا کرے گی، جس کے لیے آج ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ بتائیے گا کہ آئین پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ کیا جو خواتین ہیں ان کو کوئی ریلیکس ملتا ہے اس حوالے سے؟ بالکل. ہمارا جو قانون ہے CRPC اس میں 497(1) بڑا کلیئرلی یہ کلاز ہے جو کہتا ہے کہ خواتین کو چاہے وہ جس مرضی جرم میں ہوں، چاہے ان کے اوپر جو مرضی ثبوت ہوں ان کے خلاف، آپ نے ان کو پوسٹ ریسٹ بیل کی انٹائٹلمنٹ ہے. تو اسی طرح ہمارے سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں اس چیز کے اوپر کہ خواتین کا نہیں دیکھا جاتا کہ کون سے جرم کے اندر وہ امپریزنٹ ہیں، ان کو بیل ایز آف رائٹ دے دی جاتی ہے. لیکن ان کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروسیکیوشن ڈیلے کرتی رہی ہے اور بارہا ڈیلے کرتی رہی ہے. کبھی ریکارڈ اویلیبل نہیں، کبھی بینچ اویلیبل نہیں، کبھی پروسیکیوٹر اویلیبل نہیں. تو وہ سارے ان کے حربے جو ہیں وہ بالآخر وہ اختتام کو آئے اور ان کو جو ہے ریلیف ملنا شروع ہو گیا.